أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ فضل کرم اور احسان کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت جمعہ نصیب فرمایا. یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں والا بخششوں والا دن ہے جمعہ المبارک کا دن، اور پھر رمضان المبارک کا جمعہ الوداع خوشی کا مقام بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ نصیب فرمایا، مسجد نصیب فرمائی، اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور دلوں پر غم کا بوجھ بھی ہے کہ جمعہ الوداع ہے، رمضان المبارک آ کر رخصت ہوا چاہتا ہے. رمضان المبارک کے آخری دن ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس جمعہ المبارک کو مغفرت والا اور بخشش والا جمعہ بنا دیں. رمضان المبارک جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، قرآن پاک کی دعوت لے کر آتا ہے، قرآن پاک کو لے کر آتا ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک قرآن پاک کا مہینہ، اور پھر رمضان المبارک اپنے ساتھ کئی یادیں اور کئی تاریخیں بھی لے کر آتا ہے. ان یادوں میں سے ایک بڑی یاد غزوہ بدر کی یاد کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو رمضان المبارک میں جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ نصیب فرمایا، غزوہ بدر جیسی فتح نصیب فرمائی. اور غزوہ بدر سے ایک قافلہ 313 کی صورت میں مہاجرین کا قافلہ چلا جو اپنے گھروں سے بے گھر نکلے ہوئے لوگ، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اسی رمضان المبارک میں ایک اور انعام نصیب فرمایا کہ 313 کا یہ قافلہ فتوحات کو حاصل کرتے ہوئے، شکستوں سے گزرتے ہوئے، زخموں کو سہتے ہوئے، لاشوں کو اٹھاتے ہوئے اس حد تک پہنچا کہ 10,000 کا لشکر جرار بنا. اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ایمان والوں کو فتح مبین، فتح مکہ نصیب فرمائی. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اسلام کے راستے کی دیواریں ہٹا دی گئی، اسلام کے راستے کی رکاوٹیں ہٹا دی گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اے پیارے حبیب، ابھی آپ کا دین، آپ کا اسلام اور قرآن ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا. ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا، لاکھوں کی تعداد میں فوج پر فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. کیسے اور کسرا کی ریاستیں مریا میٹ کر دی جائے گی، ایران و فارس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور ایمان والوں کو فتوحات سے سرشار کیا جائے گا، اور زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. فتح مکہ رمضان المبارک سے ملی. رمضان المبارک لیلۃ القدر لے کر آتا ہے. رمضان المبارک انہی یادوں کے ساتھ اسلامی تاریخ کی ایک بہت مبارک اور پیاری شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی لے کر آتا ہے، ان کی تاریخ بھی لے کر آتا ہے، ان کی شہادت بھی لے کر آتا ہے، تاکہ ایمان والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی زندگی کو یاد کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارے. اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، زمین پر چلنے والے انسانوں میرے صحابہ کی زندگی کو آسمانوں کے ستاروں کی طرح دیکھنا، اور جس کے
قدم صحابہ کی زندگی کے قدم کے مطابق چلے، اس کی زندگی ہدایت کر رہی، اس کی زندگی صبر کر رہی۔ تو آج کا یہ بابرکت جمعۃ الوداع ہم اس کو اپنے لیے مبارک بناتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں۔ کون سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کا نام علی، والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے آپ کو نبوت ملنے سے 10 سال بعد ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا اعتکاف فرمایا۔ آپ غار حرا میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ ہاں ایمان والو، آج مسجد کا اعتکاف بہت مشکل ہو گیا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں دیکھو، پیارے آقا کی مشقت دیکھو، پیارے آقا غار حرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ ارے غار حرا کی بلندیاں جا کر دیکھو، کسی اچھے چترے جوان کا پتا بھی غار حرا کو چڑھتے پانی ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا غار حرا کی بلندیاں چڑھ کر جاتے ہیں، خلوتوں میں اکیلے بیٹھ کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ اس اعتکاف کی برکت سے پیارے آقا کو قرآن ملتا ہے۔ غار حرا کی تاریخیوں میں سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ زمین پر بسنے والے جانوروں سے زیادہ بدتر انسانوں کے لیے رب نے قرآن دیا تاکہ انسان کو انسانیت ملے اور انسان انسانیت کا درس سیکھے۔ غار حرا کے اعتکاف میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کیا، کلمہ توحید ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتا دیجیے لات منات کے ماننے والوں کو، عزا حبل کے ماننے والوں کو اب کسی بت کی پرورش نہیں کی جائے گی، کسی پتھر کے سامنے سجدے نہیں کیے جائیں گے، کوئی سورج چاند کے سامنے اپنی زمین نیاز کو نہیں جھکائے گا، کوئی جنگل کے درختوں سے جا کے اپنی منتیں نہیں مانگے گا، کوئی قبروں پر جا کر نیازیں نہیں مانگے گا، کوئی درباروں پر جا کر منتیں اور چڑھاوے نہیں چڑھائے گا۔ صرف ایک بات اللہ شریف کی توحید مانی جائے گی، اس کا کلمہ مانا جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ توحید دی گئی، رسالت دی گئی، اور حکم قرآن پاک میں سب سے پہلا کہ اللہ کے نبی اپنے قریبی رشتے داروں کو جا کر اسلام کی دعوت دیجیے۔ اپنے قریبی رشتے داروں کو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دیجیے، جنت کے واقعات سنائیے، جہنم سے ڈرائیے، رب کا فرما بردار بنائیے۔ اسلوب قرآن یہی کہ دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع، ہر انسان کی سلطنت اس کا گھر، سب سے پہلے اپنے گھر سے دین شروع، سب سے پہلے اپنے وجود سے شروع، اپنے گھر والوں سے شروع، اپنی اولاد سے شروع۔ اللہ کے نبی کو یہی حکم دیا گیا، اپنے رشتے داروں کو جمع کیجیے، اپنے رشتے داروں کو کلمہ توحید پڑھائیے، اپنے رشتے داروں کو دعوت اسلام دیجیے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو، آپ کے رشتے داروں کو جمع فرمایا، سارے رشتے دار جمع ہو گئے، آپ نے دوست کی دعوت فرمائی، سب کو دوست ملایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میرے یارو، ہاں میرے قرابت دارو بندو، کیا تم مانتے ہو کہ میں سچا ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہاں، آپ جیسا سچا میں روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ پوچھا کیا مانتے ہو کہ میں امانتدار ہوں؟ کہا آپ جیسا امانتدار آسمان میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صادق بھی ہیں، آپ علیم بھی ہیں، آپ سچی خبریں دینے والے بھی ہیں۔ ہم نے آپ کے کردار میں کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی، ہم نے آپ کے گفتار میں کبھی کوئی حقیقت سے ہٹ کر بات نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، پھر سنو، میں محمد رسول اللہ تمہیں کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ
ایک رب کی عبادت کرو، میری رسالت کو تسلیم کرو۔ جد والے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں، آپ کی ہر بات رکھی، آپ امانتدار بھی ہیں، آپ صداقت کے امین بھی ہیں، آپ سب کچھ ہے، لیکن اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے ماں باپ اور دین کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے کلمے کو نہیں مان سکتے۔ سب نے انکار کر دیا۔ اسی مجلس میں ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا، جس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے، جس کی آنکھیں خراب ہیں، جو آنکھوں کی بیماری میں مبتلا، جس کی پنڈلیاں بہت کمزور، جو صحیح طریقے سے پاؤں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے نبی سے 3 بار کھڑے ہونے فرماتا ہے، اللہ کے نبی آپ سچے، میں آپ کے ساتھ چل کر گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایمانداروں، یہ بچہ، یہ 10 سال کا بیمار بچہ سیدنا علی المرتضیٰ تھا، 3 بار کھڑے ہو کے پیارے آقا کے بعد تصدیق کی اور زبان نبوت سے نکلا، علی تو بیٹھ جا، تو محمد رسول اللہ کا بھائی ہے، تو محمد رسول اللہ کا بھائی ہے، تو محمد رسول اللہ کا اپنا ہے، تو محمد رسول اللہ کے آل بیت سے ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے رفیق سفر بنے، پھر زندگی کے ہر موڑ پر پیارے آقا کے ساتھ رہے۔ جہاں پیارے آقا وہاں سیدنا علی المرتضیٰ پیارے آقا کو طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے، علی المرتضیٰ کا بزرگ بھی زخمی ہوا، پیارے آقا شاہ ابی طالب کے محاصروں میں بھوکے رہے، سیدنا علی المرتضیٰ بھوک کے عالم میں پیارے آقا کے ساتھ رہے، پیارے آقا کو گلیوں میں گالیاں دی گئی، علی المرتضیٰ پیارے آقا کے ہم نظام رہے، ہر قدم پر ساتھ، ہر وقت ساتھ، ہر مشکل میں ساتھ دینے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسلامی تاریخ میں وہ وقت آیا جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا کہ اے نبی، آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی ہجرت فرمائیے، رب تو آپ کے دروازے کھولے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والو، کیسا دردناک منظر تھا، ہاں کیسا دردناک منظر تھا، خدا کی قسم اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک منظر تھا جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے اللہ، یہ مکہ وہ جس میں میرا بچپن گزرا، ربا یہ مکہ وہ جہاں سے میں اٹھ کر آسمانوں کی سیر کے لیے گیا، ربا تیرا گھر یہاں، ربا زمزم یہاں، ربا صفا مروہ یہاں، ربا میرا بچپن یہاں، ربا اماں خدیجہ کی یادیں یہاں، ربا غار ہرا یہاں، کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ لیکن رب نے کہا حبیب چھوڑنا پڑے گا، پانے کے لیے کھونا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی۔ ان الذی فرض علیہ القرآن لراودتک الی معاد، آج آپ مکہ چھوڑ کر جائیں گے، کل آپ کو وہی رب مکہ لوٹا کر لائے گا، فاتح بنا کر لائے گا۔ قرآن نے وعدہ کیا، ہجرت کا وقت شروع ہوا، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 مکہ کے شاہ سوار تلواریں سوچ کر، نیزے زہر میں بجا کر، گھوڑوں پر سوار ہو کر انعام کے لالچ میں نکلے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے گا، آپ کو شہید کیا جائے گا، اور جو شخص بھی شہید کر کے لائے گا اس کی مکہ المکرمہ کی سب سے خوبصورت، سب سے بڑے حق و نسب والی عورت سے شادی کرائی جائے گی، نقدی کی صورت میں سرائم اور سلامین کے انبار لگا کر انعامات دیے جائیں گے۔ ہر شخص انعام کے لالچ میں نکلا، تلواریں لے کر نکلا، 1000 سوار نالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، آپ کے بستر کی طرف کہ آپ کو جا کر قتل کریں گے، تب آپ کی جگہ پر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر قربان ہونے کے لیے پیارے آقا کے بستر پر آرام کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ لوگ آئے قتل کرنے کے لیے، آئے آ کر دیکھا محمد رسول اللہ نہیں ہے، ان کی جگہ پر اپنی جان دینے کے لیے علی موجود ہے۔ لوگ ناکام چلے گئے، قرآن کی آیات آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ زمین والوں، اس بندے کو دیکھو جس نے اپنی جان رب کے لیے فروخت کر دی، جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا کہ لوگ آئے مجھے قتل کر دیں۔
آیات نازل ہو گئی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے سیدنا علی المرتضی کے پاس. مکہ المکرمہ میں پیارے آقا کے پاس رکھی گئی امانتیں جو لوگ پیارے آقا کے پاس رکھا کرتے تھے اس لیے کہ امانت دار امانتوں میں خیانت نہیں کرنے والے ارے امین جن کی امانت کی گواہیاں زمین و آسمان کے طرف جنہوں نے امت کو امانت کا درس دیا کہ امت والوں امانت دار والوں رب امانت دار ہاتھوں کو پسند کرتا ہے. خیانتیں مت کرو, جو خیانت کرے گا وہ محمد رسول اللہ کی امت جیسے نہیں ہوگا, اس کو کل پیارے آقا کی شفاعت نہیں ملے گی. ہاں وہ امین پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی امانتیں سنبھالنے والے جس وقت ہجرت کی تمام امانتیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر رکھ کر گئے کہ علی سب کی امانتیں واپس لوٹا دینا. دشمن ہے تو ان کی امانتیں بھی ان کو لوٹانا اور امانت سے لوٹانا. اگر کسی نے درم اور دلانیر کی کوئی پوٹلی دی تھی جس پر خاص موجود تھی تو وہ خاص اس کو لوٹانا. یہ اللہ کے نبی کی امانت, یہ اللہ کے نبی کی دیانت. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی امانتیں لوٹاتے ہیں. اللہ کے نبی ہجرت فرما گئے, مکہ میں دل نہیں لگتا, اجازت ملی. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے. مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف تعمیر کی جا رہی ہے, اللہ کے نبی مسجد بنا رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا کے ساتھ مل کر مزدور بن کے پیارے آقا کے ہاتھ سے ہاتھ ڈال کر مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے ہیں. کبھی گارا کھود رہے ہیں, کبھی مٹی اٹھا رہے ہیں, کبھی چھت کے اوپر لپائی کر رہے ہیں. خواب میں ملے ہوئے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی سے بہت محبت تھی. مٹی پر لیٹتے تھے, مٹی پر سوتے تھے, مٹی کھود کر مزدوریاں کیا کرتے تھے, کندھوں پر مٹی اٹھا کر باغات کو پانی دے کر مٹی کھود کھود کر مزدوریاں کیا کرتے تھے. اس لیے لقب سے میرا مٹی والا شخص, مٹی میں رول کے رہنے والا شخص. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لاڈ میں فرمایا کرتے تھے, دیکھتے تھے کوف کے عالم میں, فقر کے عالم میں, فقر کے عالم میں مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں. پیارے آقا فرماتے تم کیا وہ مٹی والے کھڑا ہو, مٹی سے محبت, مٹی میں رل کے رہنے والے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی. ہجرت کے بعد رنگ بدلنا شروع ہوئے, غزوات کا دور شروع ہوا. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ میں زبان نبوت سے بھائی کہلانے کا شرط ملا. پیارے آقا نے فرمایا میرا بھائی ہے, کبھی پیارے آقا نے فرمایا میرا بیٹا ہے, کبھی پیارے آقا نے فرمایا میرے میں سے ہے. ہجرت کے بعد علی المرتضی کو کیسا مقام ملا. ارے جبرائیل آسمانوں سے آئے, رشتہ لے کر آئے. رشتہ کیا تھا؟ پیارے آقا کی پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کا رشتہ تھا, علی المرتضی کے لیے تھا. سن 2000 میں اللہ کے نبی نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا سے فرمایا. اور اس طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے داماد بھی بن گئے. داماد کیسے بنے؟ پیارے آقا نے فرمایا نکاح ہو گیا, علی جاؤ رقم کما کے آؤ, مزدوریاں کر کے کما کے آؤ. امت کو بتلا دیا گیا امت والوں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کائنات کی سب سے محبوب, کائنات کی سب سے بڑے شرط والی بیٹی کی شادی
اللہ کے نبی نے ایسی فرمائی کہ علی المرتضیٰ سے فرمایا اے علی جا کر جمع کر لاؤ، مال جمع کر لاؤ، اس لیے کہ دین بیٹی کا جائز نہیں ہوتا، بیٹی والے پر مال دینا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے نکاح کا طریقہ بتا دیا، امت والوں بیٹیوں کو دو سمجھو، تمہارے معاشرے کا ہر بیکاری بیٹی کے نام پر بھیک مانگے، تمہارے معاشرے کا ہر بیکاری بیٹی کے نام پر خیرات مانگے، تمہارے معاشرے کا ہر سداواز بیٹی کے نام پر سدا بازیاں کرے، تمہارے معاشرے کا ہر نسبت خور بیٹی کے نام پر نسبت لے، تمہارے معاشرے کا ہر حضور بیٹی کے نام پر چوری کرے کہ میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کا خرچہ مرد پر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ علی جا کر جمع کراؤ، مہر بنا کر لاؤ، برتن لے کر آؤ، بستر بنا کر آؤ اور میری بیٹی کو رخصت کر کے لے جاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی جراگوں کی کھیتوں میں جا کر یہودیوں کے باغات میں جا کر پانی لگایا، کمائی میں جا کر بستر بنا کر لائے، برتن بنا کر لائے اور نکاح کے 9 مہینے بعد پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی عطا فرمائی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اللہ کے حکم پر فرمائی، میری بیٹیوں کے رشتے رب نے فرمائے، رشتے جبرائیل امین لے کر آئے اور میں نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح اللہ رب العزت کے حکم پر فرمایا کہ رب نے رشتہ قائم فرمایا، رب نے رشتہ طے فرمایا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت ہو گئی، شادی ہو گئی، پیارے آقا کے داماد بن گئے۔ اب اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر جہاد عادی فرمایا، جہاد کے میدان گرم ہونے لگے، جہاد کے میدان چلنے لگے، ہاں کے میدان چلنے لگے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میدانوں میں بھی آگے نظر آئے۔ اسلام کا سب سے پہلا مارکا غزوہ بدر، سب سے پہلے 3 سوار مارے جن کو قرآن نے کہا آزان حسمان قسم مجھے ربی، ارے یہ وہ رب کے پیارے جو رب کے لیے لڑنے کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں نکلے، 3 نکلے، ان 3 میں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زمین پر گرنے والا مشرکوں کا سردار خلیل بدر کے میدان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل کیا گیا اور اس کی لاش پر کھڑے ہو کے سیدنا علی المرتضیٰ نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نیام سے نکلی، بدر میں نکلی، پھر یہ تلوار ہر میدان میں چمکتی نظر آئی، ایسی شان سے چمکتی نظر آئی۔ اور کے میدان میں گئے، اور کا میدان آزمائش والا میدان، پیارے آقا پر حملہ، پیارے آقا زخمی، پیارے آقا کے دندان مبارک زخمی، اعلان کر دیا گیا ان محمد لوگوں سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، ایمان والوں کے قدم اتر گئے۔ اس وقت جن لوگوں کے قدم کٹے رہے وہ ثابت قدم رہے، ان میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیارے اللہ کا دفاع کرنے والوں میں موجود اور میدان احد مشرکوں کا بڑا سردار ابو سعد نبی سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے قتل کر دیا گیا اور پیارے آقا کے وجود کو سنبھالنے والے ہاتھ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اور یہ قافلہ نکلا، قافلہ احزاب میں آزمایا گیا، غزوہ احزاب ایسا غزوہ کہ جس میں اللہ کے قرآن نے فرمایا ایسی آزمائش کہ جب لوگوں کے دل امٹ کر ہرف بنا گئے، ایسی آزمائش کا وقت کافر خندق کے پار ہے، ایمان والے خندق کے اس طرف ہے، کافروں کا ایک سردار سرکشی میں آیا، ایسا سرکش انسان کہ جب زمین پر چلتا تھا اس کے چکرے سے زمین کاپتی تھی، ایسا شخص کہ جو اپنے پاؤں کے نیچے گائے کی کھال رکھ کے کھڑا ہوتا تھا، پورا پورا قبیلہ مل کر اس کے پاؤں سے کھال نہیں پہن سکتا تھا۔ اللہ کے راستے دیش میں آیا، کہنے لگا ایمان والوں کا توبہ، ایمان والوں کو مار مارا، خندق بنا کر ایمان والوں کی طرف آیا، سامنا علی المرتضیٰ
المرتضی سے ہوا سیدنا علی چھوٹے فرقد ہے نہیں بزرگ ہے پنڈلیاں کمزور کی ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ایسا پہاڑ میدان فخر میدان لگا کہنے لگا علی میرے راستے سے ہٹ جا میں بچوں کو قتل کرنا بچوں سے لڑنا پسند نہیں کرتا علی مرتضی نے تلوار نکالی فرمانے لگے میں تیرے جیسے سرکشوں کو قتل کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں تیرے جیسے کو کاٹا پھینک روئے زمین میں دیکھا علی کی تلوار چلی عمر بن عبد العزیز کو دو حصوں میں کاٹ کر خندق میں پھینک دیا مار دیا گیا علی کی تلوار نیام سے باہر ہے احزاب میں گزر گیا احزاب کے بعد حدیبیہ آیا حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ لکھا گیا معاہدہ لکھنے کے لیے قلم جس امانتدار ہاتھ میں دیا گیا وہ علی المرتضی کا ہے علی المرتضی معاہدہ لکھ رہے ہیں معاہدہ میں لکھا گیا محمد رسول اللہ مشرکوں نے کہا ہم رسول اللہ نہیں مانتے اگر رسول اللہ مان لیں گے تو بات میں ختم ہو جاتی رسول اللہ کو مٹایا جائے پیارے آقا نے فرمایا علی رسول اللہ کو مٹا علی رونے لگے فرمانے لگے نہیں اللہ کے نبی علی کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹا سکے پیارے آقا نے اپنے ہستے مبارک سے رسول اللہ مٹا دیا حدیبیہ سے قافلہ نکلا اللہ کے نبی کا یہ قافلہ رب نے بشارت دی خیبر کی سرزمین ملے گی خیبر کے خیبر کے میدان میں اسلامی لشکر پہنچا ہائی ایمان والو یہ اسلام کی تاریخ ہے یہ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ ہے یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے جس کو نہ کوئی ملا چاہتا ہے نہ کوئی فرقہ چاہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی حاکم کا عدل جہاد اور روک لگے گا نہ کسی کے ظلم سے یہ جہاد بند ہوگا جہاد قیامت تک جاری رہے گا کافلا خیبر تک پہنچا خیبر کا میدان ہے تو یہ جھنڈے کے لوگ نکلتے ہیں لیکن دریا خیبر پتا نہیں ہوتا پیارے اللہ آرام فرماتے ہیں آپ کو بشارت ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں میں سورہ کے وقت میں جھنڈا ایسے سستے ہاتھ میں دوں گا تلوار ایسے سستے ہاتھ میں پکڑاؤں گا کہ جس کے ہر نے خدا کو لکھا ہوگا صبح کا وقت ہو گیا ہر ہاتھ طرف رہا ہے جھنڈا مجھے ملے ہر آج طرف رہی ہے کاش آج یہ شرط سے ملے ہر دل میں یہ تمنا کہ آج پیارے آقا کی زبان مبارک چلے اور پیارے آقا کی زبان پر اس کا نام آ جائے پیارے آقا کی لفظ مبارک کرتے آتے ہیں زبان نبوت سے نکلتا ہے علی آقا پورا تمہارے نام پر نکل آیا اللہ کے نبی آنکھیں خراب ہے اللہ کے نبی اپنا لواب مبارک نکال کر آنکھوں پر لگاتے ہیں اپنی تلوار علی کے ہاتھ دیتے ہیں علی خیبر کے میدان میں جا کے گرجتا ہے ارے ایسا گرجتا ہے ایسا گرجتا ہے تاریخ قیامت تک خیبر کو نہیں بھول سکتی خیبر میں لڑنے والے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے میدان میں دیکھا ایک دروازہ ہے جو دروازہ راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنے ہاتھوں میں تلوار بنا آ کر اس دروازے میں ہاتھ ڈالا زمین سے اکھاڑ کر پیچھے پھینک دیا فرمانے لگے جب کم ختم ہوئی 7 افراد نے مل کر اس دروازے کو ہلا نہیں پائے جس کو اٹھا کے علی نے سٹک ڈالا پھینک ڈالا خیبر کا بڑا سرکش ظالم ثابت بڑا کمانڈر کا سوار میدان میں مرحبا آ کر اعلان کیا قد علمت خیبر وانی مرحبا لوگوں سنو سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں بدل الصلاحی بدل مجرب ہوں میں بازمایا ہوا میں میدانوں میں نکلا ہوا میں میدانوں میں آ کر میدانوں کو پلٹ دینے والا بہادر انسان ہوں صاحب الصلاحی بدل مجرب ہوں نہ میرا نشانہ کھٹا جاتا ہے نہ میری تلوار کے بعد سے کوئی بچتا ہے نہ آج تک میرے مقابلے میں کوئی ڈٹ سکا ہے علی آ کر مقابلے میں کھڑے ہوئے آ کر اعلان کیا انا الذی سمتنی ام حیدرا اور تراسون میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا کلئی صحابہ کے کریم منظرا میں جنگلوں میں جھاڑنے والے
شیر کی طرح پھاڑ کر دشمن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہوں، یہ کہہ کے تلوار چلائی اور میدان میں برف کو تڑپتا ہوا چھوڑا۔ رب نے خیبر کی فتح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر دی۔ خیبر میں فتح ملی، فتح مکہ کے لیے لشکر نکلا، لشکر کا جھنڈا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہے۔ مکہ کے دروازے پر پہنچے، اعلان کیا یوم المرحمہ، آج قتل و غارت کری گئی جائے گی، آج سب کو ختم کیا جائے گا، آج ایک ظلم کا انتقام دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کو بھی معاف کیا جائے گا، ظالموں کو بھی معاف کیا جائے گا، پتھر مارنے والوں کو بھی معاف کیا جائے گا، گالیاں دینے والوں کو بھی معاف کیا جائے گا، نبی کی اولاد کو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اليوم یوم المرحمہ، معافی کا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جھنڈا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور فتح مکہ جب ہوئی تو فتح کا جھنڈا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہر میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے فتح مکہ کے بعد حنین کا مقام آیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا جَاءَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ۔ ایسا مقام، ایسی جنگ جس میں ایمان والوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ کے قرآن نے کہا تم بھاگ رہے تھے، تم پر زمین تنگ کر دی گئی۔ ایسے مشکل وقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے والے صحابہ کرام میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا علی المرتضی حنین کے میدان میں ڈٹے رہے، قافلہ چلتا رہا، ہر میدان میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ہم سفر رہے، پیارے آقا کے ہم رکاب رہے۔ پیارے آقا نے سن 10 میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر آپ کو روانہ کیا۔ آپ کو دعا کی، آپ کو وصیتیں فرمائی، آپ کو نصیحتیں کی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے والی بن کر گئے، یمن کے حالات بدل گئے، اس لیے کہ عالم تھے، قاضی تھے، عدالت کو جاننے والے، قضا کو جاننے والے، امانت دار۔ جب رب حکمران امانت دار تھے، جب رب حکمران خیانت دار تھے تو زمین کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ارے ایسے بدلتے ہیں کہ جب کوئی امیر المومنین مسجد نبوی کے منبر خلافت پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ لوگوں قرآن کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر فاروق اس کا جواب دے گا۔ یہ حکمران صرف اسلام اور ایمان والوں کو ملتے ہیں، ایسے حکمران نہیں ملتے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں اتنے لوگ بھوک سے مر گئے، تو کہتے ہیں کہ مرتے ہیں لوگ، قبرستان اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ دفن کیے جائیں۔ کسی کے مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر دل میں درد ہو تو مرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ بدلتا ہے مرنے سے، بہت کچھ بگڑتا ہے مرنے سے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر نکلے۔ سیدنا علی المرتضی پیارے آقا کے ساتھ ہیں۔ مشرکین مکہ کو سورہ برات سنائی گئی۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے خاندان کے لوگوں میں سے کوئی سنائے گا، اس لیے کہ برات کا اعلان ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ آج کے بعد حرم کعبہ میں، حرم نبوی میں مشرکین کا داخلہ، کافروں کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ برات کا اعلان ہے، اور یہ اعلان کرنے کا شرط، اس اعلان کو امت تک، قوم تک، زمین پر اعلان کرنے کا شرط سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا
سے رخصتی کا وقت آ گیا، آپ سفر کا فرمانے کا وقت آ گیا، حالت مرض میں مرض وفات میں آپ کی تیمارداری کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ساری دنیا کی رونقیں مان پڑ گئی، آج کائنات کا محبوب کائنات سے چھین لیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے۔ ارے صحابہ کرام تڑپ گئے، کوئی اپنی آنکھوں کو لوٹ رہا ہے کہ ربا میری آنکھیں کھینچ لے، آج کے بعد یہ آنکھیں اگر محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کریں گی تو کسی چیز کو دیکھنے کے لائق نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی رب سے موت مانگتا ہے، کوئی آہوہ کرتا ہے، اس وقت میں پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دینے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیارے آقا کے وجود مبارک کو، وجود اطہر کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، پیارے آقا رخصت ہو گئے، خلافت مسلک پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں ان کے مقررین میں سے رہے، قاضی القضات رہے، چیف جسٹس رہے، میدانوں میں ان کے ساتھ ہی رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، سیدنا علی المرتضیٰ ان کے دور خلافت میں ہر اہم کام میں ان کے ساتھ رہے، ہر بڑی مہم میں ان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا، آپ کے دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ ظالموں آج کہتے ہو کہ علی اور عمر کے درمیان محبت نہیں تھی، اور کل کے اندر جا کر دیکھو علی نے اپنی بیٹی سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں دی تاکہ فاروق اعظم کا رشتے دار بنے، فاروق اعظم کا فکر بنے، اور سیدنا فاروق اعظم کے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، بالکل آخری وقت میں ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو ہے، سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں امیر المومنین آپ روتے کیوں ہو؟ آپ تو اتنے بڑے انسان کہ جن کو خدا کے نبی نے خدا سے مانگا، آپ تو اتنے بڑے انسان جن کی خواہش پر قرآن کی آیات اترتی تھی، آپ تو اتنے پیارے انسان کہ جن سے اللہ کے نبی راضی گئے، جن سے صدیق اکبر خوش گئے، آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ فاروق اعظم فرمانے لگے علی رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف اڑاتا ہے، علی جہنم کا خوف اڑاتا ہے، علی مجھے ڈر لگتا ہے کہ آسمانوں سے کوئی فرشتہ اترے اور وہ زمین پر آ کر کہے کہ رب نے سب کو معاف کر دیا سوائے سب کے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ شخص فاروق اعظم نہ ہو، کہیں وہ شخص عمر نہ ہو، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ سیدنا علی فرمانے لگے نہیں امیر المومنین آپ کے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں نے زبان نبوت سے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت کے بڑی عمر کے مردوں کے سردار صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوں گے۔ سیدنا فاروق خوش ہو گئے، فرمانے لگے علی پھر بتاؤ کیا کہا میرے آقا نے، پھر بتاؤ کیا فرمایا محمد رسول اللہ نے۔ سیدنا علی نے جملہ نقل فرمایا، علی المرتضیٰ نے فرمایا علی دوائی دیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، فرمانے لگے میں دوائی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی حسین کو بھی گواہ بناؤ کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت کی تھی۔ انہوں نے حسین کو بھی گواہ بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سیدنا علی المرتضیٰ ان کے بھی ہم سفر رہے، ہم نکاب رہے، ان کو وقت آیا ان کی شہادت کا وقت جب ظالموں نے محاصرہ کیا، روزے کے عالم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لیا۔ اس وقت سیدنا عثمان غنی کا دفاع کرنے والے لوگوں نے
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا علی المرتضیٰ تھے جو اپنے کندھے پر مٹکا رکھ کر پانی کا مشکیزہ رکھ کر عثمان کی پیاس بجھانے کے لیے سیدنا عثمان کی طرف چلے، ظالموں نے تیر مار کر مشکیزہ توڑ دیا تاکہ علی اپنے ہاتھوں سے عثمان کو پانی نہ پلا سکے۔ پیاس کے حالت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ 3 دن تک لوگ منتیں کرتے رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی مسند کو قبول نہیں فرمایا۔ 3 دن بعد اکابر صحابہ کرام کے مشورے پر، ان کے اشارے پر ایمان والوں کے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایمان والوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کیا، عدالتیں قائم کی، ایسی عدالتیں جو انصاف فراہم کرنے والی، ایسی عدالتیں جو امیروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کر غریب کو انصاف دلانے والی، قاضی القضات سے عدالت جانتے تھے، انصاف جانتے تھے۔ ہر مسجد کے منبروں میں رہ کر قاضی موجود ہوتا تھا، لوگ آ کر اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ ایمان والوں، یہ اسلام کا نظام عدالت تھا، نظام عدل تھا۔ یہ انگریزوں کا ایک نظام عدالت آج جا کر دیکھو، پرویز مشرف جیسا طاقتور کوئی جرنیل ہو تو وہ ملک کا باغی بھی ہو، قاتل بھی ہو، کوئی طاقت اس کو عدالت کے دروازے تک نہیں لا سکتی۔ اور غریب کو جا کر دیکھو، دن رات عدالت کی چوکیوں پر بیچارہ انصاف کے لیے ایریا لگتا نظر آئے گا۔ اور جس عدالت کے اندر لاکھوں کیس ہوں گے، اس عدالت کے قاضی کے پاس کیس سننے کے لیے 24 گھنٹے میں، ہفتے میں صرف 3 دن اور 24 گھنٹے کے اندر صرف 3 گھنٹے ہوں گے۔ جس 3 گھنٹے میں اس نے چائے بھی پینی ہوگی، رشوت بھی لینی ہوگی، اپنے چیمبر میں بیٹھ کر وکیلوں کے ساتھ بات بھی کرنی ہوگی، اور بیچارے مظلوم قیدی جیلوں میں رلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے، جوانیاں تباہ ہوتی رہے گی، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عدالت لے کر گئے جو ہر مرد کے مسلح پر لگا کرے، جس میں ہر غریب کو انصاف ملے، جس میں ہر امیر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس سے انصاف کیا جائے، ایسی عدالتیں لے کر گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے 22 لاکھ مربع مل کر اسلامی حکومت قائم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں ایمان والوں سنو، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکیوں میں سمندروں پر، کشتیوں پر مجاہدین کو بٹھا کر ہندوستان پر حملے فرمائے، ہندوستان کے دروازوں پر دستک دی۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے۔ آپ پٹھان کوٹ کے ایوانوں میں کھڑے ہو کے صدائے اللہ اکبر بلند کرنے والا مجاہد وہ علی کے قافلے کا مجاہد ہے، اس کی آزان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نہ کسی شہباز شریف میں دم ہے، نہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ جنا ہے جو علی کے قافلے کو روک سکے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قافلے تھے، ہندوستان تک آ کر دشمنوں کے دروازوں پر دستک دی، 22 لاکھ مربع مل کر اسلامی حکومت قائم کرنے والے وہ علی المرتضیٰ۔ اور ایمان والوں سنو، اپنی حالت کیا تھی تاریخ اسلام میں، ہاں دنیا کی تاریخ میں، روح شریف کی تاریخ میں وہ منظر دیکھا جب 22 لاکھ مربع مل پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا امیر المومنین کوفہ کی جامع مسجد میں آ کر مسجد کے منبر پر کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ امیر المومنین کا خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں، اور امیر المومنین اللہ کے نبی کی دی ہوئی اپنی تلوار نکالتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، لوگوں سنو، کیا تم میں سے کوئی ہے جو آج علی کی اس تلوار کو خرید سکے، جو قیمت دے کر علی سے یہ تلوار خرید سکے؟ دنیا حیران کہ آج امیر المومنین کو 22 لاکھ مربع میل کے بلا شرکت غیر حکمران کو اپنی تلوار کیوں بیچنی پڑ گئی؟ فرمانے لگے، لوگوں سنو،
میرے پاس 3 چادریں تھیں، 2 پہنا کرتا تھا، 1 رکھا کرتا تھا دھو کر پہننے کے لیے۔ آج وہ چادر پھٹ گئی اور امیر المومنین کے پاس اس تلوار کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اپنے لیے چادر کو خرید سکے، کوئی امیر المومنین کی تلوار کو خرید لے۔ یہ اسلام، یہ ایمان، یہ امام کا نظام خلافت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آزمائشوں والا دور خلافت تھا۔ فتنے تھے ہر طرف سے، یہود و نصارا مختلف اقوام کے لوگ اسلام کے لبادے میں اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کی صفوں کو تحت و تاراج کرنے کی، مسلمانوں کی وحدانیت کو خلافت کو توڑنے کی سازشیں کر رہی تھی۔ سیدنا علی سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے یہ فتنے چلے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا، ہاں میدان میں کھڑے ہو کر ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ایمان والوں آنکھیں بند کر کے نہیں، خدا کی قسم اسلامی تاریخ کی حقانیت بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر صحابہ کرام میں سیدنا علی المرتضی جیسے لوگ اس وقت تلواریں لے کر اسلام کی خلافت کو، اسلامی مملکت کو، اسلام کی وحدانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانیں لے کر میدان میں کھڑے نہ ہوتے تو آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر کلمہ نہ پڑھ رہے ہوتے، ہم تک اسلام نہ پہنچتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے میدانوں میں آزمائشوں سے گزر کر اسلام کی حفاظت کی، ایمان کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی۔ ارے یہی قرآن جس کو رمضان میں میں سنتا ہوں، آپ سنتے ہیں، الاسلام دین سے لے کے بندہ تک، اس قرآن پاک کے اور آپ پرکھنا شروع کرو۔ قرآن پاک کی ایک آیت آئے گی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر تمہیں سیدنا عثمان غنی کا پھول ملے گا۔ وہ قرآن پڑھتے ہوئے روزے کے عالم میں چڑھا دیے گئے، تاریخ نہیں رکی، ظالم نہیں رکے، قاتل نہیں رکے، تاریخ پھر دوہرائی گئی۔ 40 ہجری کا رمضان المبارک آیا، 70واں روزہ، ہاں 70واں روزہ، غزوہ بدر کا دن۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے، زبان پر کلمہ طیبہ ہے، فجر کی نماز کے لیے نکلے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہوئے نکلے۔ ادھر سے 3 قاتل، ہاں 3 قاتل تیار ہوئے، تینوں کے نام مسلمانوں والے، تینوں کے چہروں پر داڑیاں سجی ہوئی، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عبد الرحمان، تیسرے کا نام مزاد۔ تینوں نے بیعت کی، بیٹھ کر اپنی تلواروں کو زہر میں بجایا اور اس چیز کا عزم کیا کہ اسلام کی 3 بڑی شخصیات کو ایک ہی دن میں قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمان بن عبد الملک، یہ شخص سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے نکلا، اور کس بات پر نکلا؟ ارے کس غلاظت پر نکلا؟ بنو تمیم کی ایک عورت، کتاب نامی عورت، اس کے حسن کا عاشق ہو کر اس کے عشق میں مبتلا ہو کے اس کے پاس گیا، اس سے کہا کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا میری شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کے سر کو تخت میں رکھ کر لاؤ میرے حقدار میں، تب تم سے نکاح کروں گی، اور اگر ایسا کر لو گے تو باقی 2 شرطیں بھی معاف کر دوں گی۔ عشق میں مبتلا، عورت کے عشق میں مبتلا، دین سے بیرارا ہو کے اپنی تلوار کو زہر میں بجا کے نکلا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، روزے کی حالت میں نکلے، زبان پر نماز پڑھانے کے لیے منبر میں تشریف لائے، چھپ کے بیٹھا ہوا یہ قاتل اٹھا، اپنی تلوار کا آغاز کیا، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک میں زہر میں بنی ہوئی تلوار اتاری،
روزے کے عالم میں منبر پر مسجد کے مصلے پر سیدنا علی المرتضیٰ کے قاتل کی زبان پر الحکم للہ کا نعرہ کہ میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں. ارے ظالم، نہ تو نے مسجد کا تقدس رکھا، نہ تو نے نبی کے بھائی کو دیکھا، نہ تو نے نبی کے داماد کو دیکھا، نہ تو نے اہل بیت کو دیکھا، نہ تو نے علی کی تلوار کو دیکھا، نہ تو نے علی کی شان کو دیکھا، نہ تو نے علی کی خلافت کو دیکھا. رب کا نام لے کر، رب کا کلمہ پڑھ کر تلوار اتار دی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم کی وجہ سے ہنسی آ گئی، ہوش میں آئے، پوچھنے لگے اپنے صاحبزادے سے، وصیتیں فرمانے لگے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں ایمان والو اس موقع پر یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، حسین حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے بیٹے حسن، اگر ہو سکے تو میرے قاتل کو معاف کر دے، معاف کر دے. اگر معاف مت کرنا تو اسی تلوار سے اس سے قصاص لینا جس تلوار سے اس نے مجھے قتل کیا. اس کے سوا اس کے خاندان میں سے، اس کے قبیلے میں سے، اس کے اہل و عیال میں سے، اس کے یاروں دوستوں میں سے کسی پر ظلم مت کرنا، کسی سے قصاص مت لینا، کسی پر اپنی تلوار مت چلانا. اس لیے ایمان والوں، یہ قاتل اور مقتول کی تاریخ ازل سے چلی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی، اور یہ تاریخ سیدنا عثمان پر دوہرائی گئی، یہ تاریخ علی المرتضیٰ پر دوہرائی گئی، یہ تاریخ میدان کربلا میں سیدنا حسین کا سر قلم کر کے نیزے پہ اچھال سے دوہرائی گئی. یہ تاریخ آج تک دوہرائی جا رہی ہے، آج تک یہ تاریخ چلی آ رہی ہے کہ آدم کے بیٹوں میں سے ایک قاتل بنا، دوسرا مقتول بنا. قاتل نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، مظلوم نے کہا انی اخاف رب العالمین، تو مجھے قتل کرے گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، میں رب سے ڈرتا ہوں، میں مظلوم بن کے مقتول بنوں گا، رب کی جنتیں پاؤں گا لیکن قاتل نہیں بنوں گا. یہ قاتلوں کی تاریخ چلی. انہوں نے روزے کی حالت میں خارجیت، رافضیت، اسلام کے سب سے بڑے دشمن، انہوں نے روزے کی حالت میں سیدنا عثمان غنی کو پیاس کی حالت میں تڑپایا. انہوں نے روزے کی حالت میں سیدنا علی المرتضیٰ کا کوفہ کی جامع مسجد میں قتل کیا. قتل کرتے وقت الحکم للہ کے نعرے لگانے والے یہی تھے، قتل ہونے کے بعد راج پر ماتم کرنے والے یہی تھے، یا علی کہہ کر ماتم کرنے والے یہی تھے. قاتلوں کو تاریخ نہیں چھپا سکتی. ہر دور میں یہ خارجیت اسلام کی قاتل رہی، مسلمانوں کی قاتل رہی. اور یہ مت بھولو کہ خارجیت صرف داڑھی ٹوپی یا پگڑی پہن کر آتی ہے. نہیں، خارجیت کرنیلی وردیوں میں بھی آتی ہے، خارجیت بددینی کی صورت میں بھی آتی ہے. جس تلوار پر ایمانداروں کا خون ہے وہ خارجیت کی تلوار ہے. وہ چاہے آسمانوں پر اڑ کر، طیاروں میں بیٹھ کر، الیکشن سلاروں کی صورت میں مسلمانوں کو قتل کیا جائے تو خارجیت ہے. مسجدوں میں الحکم للہ کا نعرہ لگا کر ایمان والوں پر دھماکے کیے جائیں تو وہ بھی خارجیت ہے. خارجیت ہے، خارجیت ہر روپ میں ہے. کوئی داڑھی رکھ کر ایمان والوں کو دین کے نام پر قتل کرے وہ بھی خارجی ہے. کوئی عدالتوں کے بغیر پولیس کی موبائلوں میں بند کر کے داڑھی والوں کو سڑکوں پر گرا کر گولیاں مارے وہ بھی کائنات کا خارجی ہے. یہ اسلام ہے. کوئی اگر بیت اللہ مسعود یا حکیم اللہ مسعود جیسا مسلمانوں کے بازاروں میں دھماکے کرے تو خارجیت ہے، مانتے ہیں. لیکن ان کو قتل کرنے کے لیے جا کے وزیرستان کے لاکھوں مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کر کے ماں کی گودوں میں بچوں کو قتل کرے وہ بھی خارجی ہے، وہ بھی خارجیت ہے. اور اسی خارجیت نے ہر دور میں اسلام کو بدنام کیا. کسی داڑھی والے کو اختیار نہیں کہ وہ کسی بغیر داڑھی والے کو
یہ کہہ کر قتل کرے کہ وہ بغیر داڑھی والا ہے یا وہ اسلام سے دور ہے. اور کسی داڑھی والے کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے مدرسے اچھے نہیں لگتے, مجھے مسجد میں داڑھی والا بھولا اچھا نہیں لگتا, میں اس لیے اس کو قتل کروں گا. وہ بھی خاصی ہے. آج کا نواز شریف اور شہباز شریف یہ بھی خاصی ہے. روزانہ لاٹھیں گرانے والے, قرآن پڑھنے والوں کو جیلوں میں ٹھونسنے والے, ایمان پر پابندیاں لگانے والے, مسجدوں پر قدغنیں لگانے والے خاصی یہ بھی ہیں. ان کے ہاتھوں پر بھی ایمان والوں کا خون ہے. ہاں ایمان والوں, 4 دن پہلے رمضان المبارک میں کھانے واز کی ایک ماں نے اپنی 2 بچیوں کو تیزاب پلا کے مار ڈالا, اس لیے کہ اس کو کھانا کھلانے کے لیے ان بچیوں کے لیے 2 لقمے نہیں تھے. ان بچیوں کا قاتل کون ہے؟ ان کا خون بھی زمبیل جس کے ہاتھوں پر تلاش کیا جائے گا. ایمان والوں, خاصیت کو پہچاننا پڑے گا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اسی خاصیت کو بے نقاب کر کے گئے. آپ نے قاتل کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بنو تمیم کا قاتل ہے, قطار نام کی عورت کا عاشق ہے, پورے بنو تمیم کو پکڑو, سہولت کاروں کو پکڑو, سب کو پکڑو, الٹا لٹکا دو. نہیں فرمایا حسن بیٹے قصاص مت لینا بھی ہو تو میری تلوار اٹھانا, اسی تلوار سے اتنا زخم دے کر اس کو قتل کر دینا, اس سے آگے بدلے جانا, اس سے آگے انسان کو مت بنانا, کسی ایمان والے کا خون مت بہانا, بدلے میں انسانوں کو قتل مت کرنا. اس لیے کہ ایمان والوں کی زندگی, ایمان والوں کی جان بہت قیمتی. ہاں ایمان والوں, وہ رمضان المبارک کا بابرکت دن 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ زخموں کی حالت میں, روزے کی حالت میں, آخری وقت آیا. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر جو کلمات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایمان والے ان کلمات کو دل سے لگا لو. علی کے دیے ہوئے کلمات, قرآن کے دیے ہوئے کلمات, مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. لوگوں تم میں سے جو کوئی بھی ایک ذرہ برابر خیر کا کام کرے گا اپنے رب کے ہاں پائے گا. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا, شر کرے گا, اپنے رب کے ہاں اس کی سزا پائے گا. یہ کلمات تھے. اور کائنات کا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا یار, اللہ کے نبی کا پیارا لاڈلا, اللہ کے نبی کا یہ دلارا, سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ شوہر, پیارے آقا کے حسن و نسب کا یہ وارث, ہاں علم کا دروازہ, ہاں ایمان والوں کا آخری خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف چلے گئے, اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ایمان والوں کو خلافت دے گئے, ایمان والوں کو عدالت دے گئے, ایمان والوں کو انصاف دے گئے, ایمان والوں کو روشنی دے گئے, ہدایت دے گئے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.